نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں انسان کے لیے جو ذرائع معاش ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اس کا بیان تھا۔ حکماء نے انسان کی ترقی اور سہولت کے لیے جو ارتفاقات جن کو کہا جاتا ہے وہ 4 بیان کیے ہیں کہ 4 بنیادی ارتفاقات ہیں۔ جو سب سے پہلا اور دوسرا ارتفاق ہے گویا اس کا بیان تھا اس گزشتہ آیت مبارکہ میں۔ ارتفاق کا مطلب رفق سے ہے، یعنی سہولت کے ساتھ زندگی گزارنا، مل جل کے زندگی گزارنا۔ جہاں بھی کچھ لوگ آباد ہوں گے یقیناً وہ ایک اپنا خاندان بنا لیتے ہیں، اپنی ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک فرد اگر کسی جزیرے اور جنگل میں بھی ہونا تو وہ اپنا ہم جنس ڈھونڈتا ہے اور پھر وہ مل کے آگے اس کو خاندان کی شکل بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے ایسے جانوروں کی طرح صرف گھروں اور تنہائیوں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنا نہیں طے کیا ہے۔ ان کی انسان انس ہے، اس کے اندر انسیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہم جنس ڈھونڈتا ہے، اپنا ہم خیال ڈھونڈتا ہے اور اس طرح مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک خاندان اور کنبہ وجود میں آتا ہے تو اب ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے فکر ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ تو اب قرآن مجید نے گزشتہ آیت میں ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ تم اپنی ضرورتیں ان ذرائع سے پوری کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ بے شمار اور ذرائع اور وسائل ہیں جن کو اپنا کر عقل مند قوم کے لیے، عقل مند انسانوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ قرآن نے بیان کر کے فرمایا تھا لآیات لقوم یعقلون۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ان وسائل پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ایک طبقہ قابض ہو جاتا ہے اور وہ وسائل اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک فرد یا چند ایک افراد کے قبضے میں وسائل چلے جائیں گے، اب ان وسائل کی ضرورت تو باقی انسانوں کو بھی ہے، تو دوسرے انسان ان کے محتاج بن جائیں گے، اور اگر وہ انصاف کے ساتھ ان وسائل کو تقسیم نہیں کرتے، اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم اور غلام بنائیں گے، ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے، اور رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی ان سے بڑی محبت کرنے لگ پڑیں گے، کیونکہ ان کے مفادات ان سے وابستہ ہو گئے، تو یہیں سے ایک شرک کا راستہ کھل جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان تمام وسائل کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان تمام وسائل کو اللہ نے بلا تفریق تم سب کے لیے پیدا کیا ہے، کسی مخصوص طبقے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کچھ ظالم لوگ ان وسائل پر قابض ہو کر خدا بن بیٹھے اور ان سے باقی لوگ یوں محبت کرنے لگ پڑے جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے، اور شرک میں مبتلا ہو جائیں، تو یاد رکھو یہ اس دنیا کے نظام کو برباد کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں بڑیاں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ ایک طبقہ حاکم اور خدا بن جائے گا، اور دوسرا جو کثیر اور زیادہ ہے وہ محکوم اور بندے بن جائیں گے، غلام بن جائیں گے۔ تو اس طریقے
طریقے سے انسانیت کی جو قدر اور اصل منزلت ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، وہ اس سے گر جائے گی۔ تو قرآن مجید نے سوائے اپنی ذات کے کسی اور کی غلامی کرنے، کسی اور سے اس طرح کی محبت کرنے کہ خدائی کا درجہ اس کو دے دیا جائے، اس کی تعظیم کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو وہ اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ان کو خدائی کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کے برابر، اللہ کے برابر ان کو کر لیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کی محبتیں ان سے ایسی وابستہ ہو جاتی ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ تو اس طریقے سے جیسے کوئی حاکم ہے یا کوئی اسی طرح بزرگ ہے، عالم ہے، کوئی اس سے ایسی محبت اور عقیدت پیدا کر لینا کہ انسان اس کو خدائی کا درجہ دے لے، اس کی ہر اچھی بری بات میں اس کی تائید کرتے چلا جانا، جہاں وہ استعمال کرنا چاہے انسان وہیں استعمال ہونے لگ پڑے ٹیشو پیپر کی طرح، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ بلکہ ایمان والوں کے دل میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہ جو ظالم طبقہ ہوتا ہے جس نے دوسرے کو اپنا محکوم بنا لیا، اس کے وسائل پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے نتیجے میں ظلم کرتا ہے، جو ان کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو طرح طرح کے مسائل میں الجھا دیتا ہے، اس پر کیس بنا دے گا، اس پر اور طرح طرح کی خرابیاں ڈال دے گا۔ تو یہ ظالم لوگ، یہ جس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، انہیں اللہ کی سزا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ ایک بات انہیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ کمزور طبقہ اگرچہ وہ ابھی کمزور ہے، لیکن طاقت و قوت تو ساری اللہ کی ہے۔ اللہ اسی کمزور طبقے کو جب یہ منظم ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو منظم کیا، ان کے مقابلے میں ابو جہل ہے، وہ ان کو غلام رکھنا چاہتا ہے، وہ حضرت بلال کو غلام رکھنا چاہتا ہے، صہیب کو، حضرت یاسر کو، اور ان کمزور لوگوں کو وہ اپنا ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ آزادی اور حریت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے مرضی کے وسائل حاصل کریں اور پرسکون طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حریت اور آزادی کی بات کی تو ابو جہل کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود اس کے کہ ان کے خاندان کے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دشمنی ٹھان لی۔ ان کی پہلے بڑی عظمت اور عزت کے معترف تھے کہ بڑے با اخلاق ہیں، بڑے صادق اور الامین ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ان کے چدراہٹ پر حرف آ رہا ہے تو دشمن بن گیا۔ لیکن اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگرچہ اب یہ کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند افراد ہیں، لیکن طاقت و قوت کا اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، بے شک طاقت و قوت ساری اللہ ہی کی ہے۔ یہ ظالم لوگ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے اس دن اللہ کی طاقت و قوت کے لیے پتہ چل جائے گا، دنیا میں بھی۔ اور ایسا ہی ہوا غزوہ بدر میں، ابو جہل اینڈ کمپنی کس طرح شکست کھاتے ہیں، کس طرح اللہ کے عذاب میں پکڑے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب جو ہوگا یہ دنیا میں ہے۔ اور وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت ترین سزا دینے والے آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہوگی۔ اب یہاں کمزور طبقے کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ظالم طبقے جو اپنے آپ کو خدائی کے درجے میں ٹھہرا لیتا ہے اور وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، دوسرے انسانوں کو اپنا محکوم بنا دیتا ہے، اس ظالم طبقے کے لیے جو سزا ہوگی اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ اب وہ جو مظلوم طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، اور ان ظالموں کے پیچھے چلتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کے اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتا ہے، اور ان کے پیچھے نعرے بازی اور ان کی تائید میں اپنی جان کو اور اپنی آبرو کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جن کے پیچھے تم آج مرے جا رہے ہو نا، جب ان کی گرفت اور پکڑ ہوگی وہ تم سے صاف برات کا اعلان کریں گے، وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش وہ وقت تم دیکھتے
آج تم دیکھ لیتے اس وقت کو کہ جب ظالموں کو اللہ اپنے حضور کھڑا کرے گا، موقوف عند ربہم یرجع بعضهم الی بعض القول، اور اس وقت ظالم بھی ہوں گے، وہ مظلوم اور ان کے پیروکار اور ان کے لیے کام کرنے والے وہ لوگ بھی سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ مظلوم ان ظالموں سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے دنیا میں شرک کیا، کفر کیا، نافرمانیاں کی، لا قانونیت کو پھیلایا، جو تم ہم سے کہتے رہے وہ کرتے رہے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم نہ ہوتے نا، تمہاری ہی شرارتوں، تمہاری ہی رات دن کے مکر و فریب کی وجہ سے، بل مکر اللیل والنہار، رات دن تو جو تم مکر و فریب کرتے رہے اس کی وجہ سے ہم تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے رہے، تمہارے پیچھے دوڑتے رہے۔ یاد رکھو آج بھی جو حال ہو گئے کہ مخصوص طبقات اپنے مفادات کے لیے جو آج وسائل پر قابض ہیں، حکومت پر بھی وہ قبضہ کر لیتے ہیں، وسائل بھی ان کے قبضے میں، باقی لوگوں کو مختلف نعرے دے کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا وہ کمزور طبقہ ہے کہ ان کے پیچھے جان دینے پہ لگا ہوا ہے، لڑنے مرنے پہ لگا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے پہ لگا ہوا ہے، خون خرابہ کیا جا رہا ہے، فساد پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اس دن یہ صاف کہیں گے ظالم لوگ کہ ہمارا تم سے کیا تعلق ہے بھائی۔ قرآن نے کہا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہم نے تمہیں روکا تھا کہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرو، اللہ کے پیغام کو قبول نہ کرو، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، جرم تو تم خود کرتے رہے ہو۔ تو اس دن صاف وہ کہیں گے، وہ لیڈر، وہ رہنما جن کے پیچھے انسان آج بلا سوچے سمجھے جانے قربان کیے جا رہا ہے، ان کی زندگی اور سیرت اور کردار کو نہیں دیکھتا، ان کے رویوں کو نہیں دیکھتا۔ آج یہ جتنے لیڈر ہیں ان کی حالت کھل کر سامنے نہیں آ چکی، لیکن پھر بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو ان پر مرے جا رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں انہوں نے لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں، اپنے محلوں میں لڑائیاں پیدا کر رکھی ہیں جھوٹے لیڈروں کی وجہ سے۔ تو اس دن پھر جب وہ صاف برات کا اعلان کریں گے اور کہیں گے نا کہ تم خود ہی مجرم تھے، کس نے تمہیں کہا تھا کہ ہدایت اور سچی بات کو قبول نہ کرو، تو اس وقت پھر انسان کو افسوس اور حسرت ہوگا، اس کمزور انسان کو، مظلوم کو اس وقت افسوس و حسرت ہوگا۔ ان سے برات کے جنہوں نے اعلان نہیں کیا تو اس وقت کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جو لیڈر ہوں گے وہ جب برات کے اعلان کریں گے تمہارے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، من الذین اتبعوا، تب من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے برات کے اعلان کریں گے جو ان کے پیچھے چلتے رہے۔ یہاں بتوں کی بات نہیں ہے، بت یا پتھر جو ہے وہ برات کا کیا اعلان کریں گے، اصل تو یہاں وہ انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کو غلط راستے پر ڈالا اور لیڈر بن گئے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ جھوٹے مذہبی لیڈر ہوں، کسی قسم کے بھی لیڈر ہوں، تو انہوں نے اپنے پیچھے ان کو غلط استعمال کرتے رہے، مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو سامنے کہ اب تو عذاب ہے، اور وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے درمیان جتنے بھی تعلقات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پارٹی کے رشتے ختم ہو جائیں گے، اور جو دوسرے انہوں نے تعلقات دنیا میں بنا رکھے تھے ان سے وہ سارے اسباب اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کوئی رشتہ تعلق کام نہیں آئے گا۔ آج ایک سیاسی لیڈر، جھوٹے لیڈر سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں کہ چلو یہ جناب تھانے میں میرے کام آئے گا، کچہریوں کے چکروں سے مجھے بچائے گا، فلاں موقع پہ میرا کام آ جائے گا، تو یاد رکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ان سے تم نے اپنے مفادات جوڑ رکھے ہیں۔ وہ برات، صاف برات کے اعلان کریں گے۔ وقال الذین اتبعوا، جب وہ دیکھیں گے مظلوم، مستضعفین، کمزور لوگ دیکھیں گے کہ یار انہوں نے تو آج کس طرح بیزاری کا اعلان کیا، دنیا تو ہم ان کے پیچھے مارے کھاتے رہے، دنیا میں ان کے پیچھے ذلیل ہوتے رہے، جیسے یہ کہتے رہے ہم ویسے کرتے رہے، اور آج کہتے ہیں ہمارے ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی جرم کرتے تھے، مجرم تو یہ خود تھے۔ یاد رکھو دنیا میں بھی جب
اللہ کی گرفت ہوتی ہے، سچی جماعت جب وہ غالب آتی ہے، حقیقی تبدیلی لے کر آتی ہے اور ایسے ظالموں کی گرفت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اس وقت جو ان کے پیچھے نعرے مارنے والے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے کہ یہ لیڈر آج کتنی ان کی حمایت کرتے ہیں، اس دن جھوٹے لیڈر خود عذاب میں پکڑے جائیں گے، ان کی جب گرفت ہوگی وہ کہیں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی یقیناً یہی صورتحال ہوگی، بلکہ اس سے سخت صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت وہ کہیں گے کمزور لوگ، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ بے شک ہمارے لیے اب دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان سے اسی طرح برات کا اعلان کریں گے جیسے آج ہم سے انہوں نے برات کا اعلان کیا، جیسے آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم سے بیزاری کی ہے، ہم اسی طرح ان کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ دنیا میں ہمیں ایک دفعہ پھر بھیجا جائے تو ہم ان سے صاف برات۔ آج نماز میں تو ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ہر فاسق فاجر ظالم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اعلان کرتے ہیں نماز میں، وتر کی نماز میں ہم دعائے قنوت میں اعلان کرتے ہیں، لیکن پھر ان فاسقوں فاجروں کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے دوڑتے ہیں جو عوام کو اب سبز باغ تو دکھلاتے ہیں، ہر ایک سبز باغ دکھلاتا ہے، لیکن یا تو ایک اپنے مفادات کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، یا اپنے آپ کو کسی مطلب ہے قانونی گرفت سے بچانے کے لیے اپنے مفادات ہیں اس کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ قوم اور عوام کے لیے آج تک ان کا کیا کردار ہے؟ اس وقت جتنے بھی آپ کے لیڈر ہیں حکومت کی سطح پر، چاہے اپوزیشن میں ہوں یا برسر اقتدار ہوں، آپ کے لیے آپ کی ملک کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ آپ تو دنیا کے اندر ذلیل ملکوں میں شامل ہو رہے ہیں، آپ کے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے ملک میں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک دناتی پھر رہی ہے، لوگ بیچارے دو وقت کی روٹی کھانے سے عزت کے ساتھ اس سے قاصر ہیں، کوئی کام بھی تم عزت سے کر نہیں سکتے ہو، دن بدن ذلت رسوائی اور قرضے اور محکومیت اور غلامی مسلط کی جا رہی ہے۔ کیا انہوں نے کردار کیا؟ آج تک کیا ترقی دی ملک کو سوائے تنزل کی طرف دھکیلنے کے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے کے؟ جو بھی آتا ہے وہ پہلوں پر الزام دھرتا ہے کہ یہ سارا کیا ترتا ان کا ہے، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو چلو جو کیا سو کیا، تم نے کیا کیا؟ وہ جاتے ہیں تو بعد والے آنے والے ان پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی ہیں، اس کے سوا کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ کیا ہے آج تک؟ اس لیے ان سب جھوٹے لیڈروں سے برات کا اعلان کرنا چاہیے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کل قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب ہوگا سامنے نا، اس وقت کہیں گے کہ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تو ہم ان کو اسی طرح چھتر ماریں گے جیسے آج انہوں نے ہمیں دھتکار دیا۔ لیکن قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے نا پھر بھی جا کر وہی کریں گے۔ یہ دیکھیں جس طرح کے یہ ہنگامے ہو رہی ہیں، یہ کوئی آج پہلی دفعہ کی بات ہے؟ بھٹو کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی، اسی طرح کے دور میں بھٹو نے بھی لوگوں نے عوام کو ابھارا، اس نے برانگیختہ کیا، اور اس وقت بھی یہی کہ اس سے بڑا سچا لیڈر کوئی نہیں، اس وقت بھی استعمال ہوئے سارے، اور اسی طرح پھر بھٹو کو استعمال کیا، وہ بھٹو کو جب استعمال کر لیا تو اس کے مقابلے میں 9 ستاروں کی صورت میں نئی جماعتیں وجود میں لے آئے۔ یہ ایک سلسلہ جب سے پاکستان بنا ہے اس طرح کا دھینگا مشتی کا چلتا ہی رہتا ہے، عوام کو کہیں نہ کہیں الجھائے رکھنا ہے، کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی عقل پر ایسے پردے پڑ گئے ہیں، سمجھ ایسی ان کی کھو گئی ہے کہ ان مستضعفین کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں مجرم وہی ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کی گرفت میں آئیں گے کہ انہی کی مکاریوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ قرآن کہے گا کہ تمہارا بھی تو یہی حال تھا، تم ان کے پیچھے کیوں چلے؟ تو جو پیچھے چلنے والے ہیں اس دن ان کو بھی حسرت ہوگی۔ اور کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے اعمال ان کے لیے اس دن حسرت بنا کر پیش کرے گا کہ یہ کام تم کرتے رہے، ان کے لیے کرتے رہے،
کام تو تم نے کیے ہیں، زبردستی کسی نے تم سے کروائے تھے۔ تو یہ اس دن انسان اپنے ان کاموں کو جب دیکھے گا، اس کے سامنے ہوں گے، انسان جب غلطیاں کرتا ہے اور بعد میں جب سوچتا ہے تو اس کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار میں نے کتنا بڑا جرم کر لیا۔ تو وہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت و یاس کا باعث بنے گے۔ دوسری جگہ پر فرمایا قرآن نے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال رماد کی طرح ہوں گے، جیسے کہ ریت دور سے صحرا میں یوں نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ پانی شانی نہیں ہوتا، یعنی ان کے اعمال کچھ اچھے اعمال ہو بھی گئے ان سے تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ غلبہ ان کے برے اعمال کا تھا، زیادہ تر خرابیاں تھیں۔ اگر کوئی ساتھ نیکی تھی بھی، نماز بھی پڑھی ہے کچھ، اس نماز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بھی ان کی غارت اور رائے گاہ جائے گا۔ غلبہ ان کا کیا تھا؟ عام معاشرتی زندگی، معاشی سیاسی عام زندگی ان کی کس قانون کے تحت، کن لوگوں کی مکاریوں اور جال سازیوں کے پیچھے چل کر گزر رہی تھی۔ آج ایک نمازی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بس میں تو بیبا اور نیک ہو گیا، اب باقی میں جو چاہے کرتا پھروں، جس جھوٹے لیڈر کے لیے میں کام کرنا ہے کرتا رہوں، بس میں نمازی ہوں، میں تو جنتی ہوں۔ نہیں، جو ان کا کوئی اچھا عمل ہوگا وہ بھی ان کی کسی کام نہیں آئے گا۔ غلبہ کیونکہ برے اعمال کا ہو گیا۔ غلبہ جو ہے انسانیت کو تکلیف دینے والے، ان پر ظلم کرنے والے، معاشرے میں فساد اور لاقانونیت پھیلانے والوں کے ساتھ تعاون کا تھا۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے لیے حسرت بنیں گے اور وہ اس وقت افسوس کریں گے، لیکن جہنم سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں کہ وہ نکلنے والے ہوں جہنم سے، اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جس قدر بھی وسائل ہیں اللہ نے پوری قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے پیدا کی ہیں، اور کسی ایک طبقے کا ان پر قابل ہو کر دوسروں کو اپنا محکوم بنا لینا، یہ عمل انتہائی مجرمانہ ہے۔ اس سے باز رہنا چاہیے۔ دنیا میں، معاشروں میں عدل ہونا چاہیے، وسائل اللہ کے قانون کے مطابق سب تک پہنچنے چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ جیسے ان مجرموں کو، ان ظالموں کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے عذاب اور سزا سے وہ اپنے آپ کو بچائیں، اسی طرح وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اعلی کار بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو بھی سمجھایا اور ایسے لوگوں، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلنے سے روکا ہے، اور کہا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں بڑی افسوس اور حسرت ہوگی اپنے ان اعمال پر جو تم ان کی مفادات میں کر رہے ہو اور اللہ کے قانون کو اور اس کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہو۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، کل کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، اور اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا اور چھڑا سکے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، سچے لیڈروں اور رہنماؤں کی پہچان ہمیں عطا فرمائے، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق